اب مکہ اور بکہ، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں بڑا کمال انداز ہے قرآن کریم کا، کہ وہ جب حروف کا انتخاب کرتا ہے یا سلیکشن کرتا ہے تو وہاں پر وہ جب کسی حرف کو لے کر آتا ہے، تو ہم نے بتایا تھا کہ با حرف البا وہ جب آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی شکل ایک تو بتا رہی ہے کہ ایک زمین ہے اور اس کے نیچے ایک بیج ہے، ایک سیڈ ہے، کسی چیز کی ابتدا، کسی چیز کی بنیاد، کسی چیز کی بگننگ۔ وہ جب آپ دیکھیں گے تو اب بدو کو بدو اس لیے کہا جاتا ہے، بدو اس کے اندر بھی بے آپ دیکھیں گے تو وہ بدا کرنے والا ہے، وہ جدید علاقے ڈسکور کرنے والا ہے، وہ متحرک ہے، تو وہ بگنر ہے، کسی چیز کا آغاز کرنے والا۔ بدو یہ الفاظ آئے ہیں جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کے بارے میں بات کی ہے۔ تو اب بے کا جو حرف ہے وہ جب آئے گا تو وہاں پر آئے گی بات کہ ایک تو یہ بنیاد ہے، اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ آغاز ہے۔ آپ دیکھیے تو جہاں پر بات جو ہے وہ بنیاد کو دکھا رہا ہے، پیش کر رہا ہے۔ دوسرے مقام پر جب قرآن کریم میں مکہ کا لفظ آیا ہے تو میم، ہم یہ جانتے ہیں کہ میم جہاں پر بھی آئے گا وہاں پر ملاپ ہوگا، وہاں پر جماعت ہوگی۔ جیم میم، میم آتا گیا تو جمع کا تصور آپ کے سامنے آ جانا چاہیے۔ تو جہاں پر جماعت آئی ہے وہاں پر میم اس کا ترجمان ہے۔ آپ یہاں تک کہ اس کے تلفظ میں جب آپ جائیں گے تجوید میں تو میم 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 میں آپ دونوں ہونٹ جوڑتے ہیں، یہ ملاپ ہے۔ میم مکہ، تو پتا چلا کہ وہ جو چیز، وہ جو کل تک بکہ تھا، تعداد کم تھی، لوگ کم تھے، اب جب یہ تعداد بڑی ہے تو قرآن کریم میں اس کی مناسبت سے اسے بکہ سے مکہ کے اندر کنورٹ کیا ہے۔ تو قرآن کریم ایک معنی کے لیے دو الفاظ استعمال نہیں کرتا۔ اب جب قرآن نے بکہ کہا ہے تو ہم یہاں پر بکہ کا لفظ استعمال کریں گے۔